أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے انشاءاللہ اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگی میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک حاصل ہونے کے لیے اس سال ایام اعضاء میں جہاں کہیں پر بھی عزاداری منعقد ہوئی ہے تمام عزاداریوں کے قبولیت کے لیے اور بچے ہوئے ایام اعضاء میں جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں ویسے عزاداری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہونے کے لیے جو عزاداریاں جہاں کہیں پر منعقد ہوئی ہیں اس مرکز میں منعقد ہوئی ہیں ان کی قبولیت کے لیے ہمارے بچوں کو انشاءاللہ عشق نبی و آل نبی میں زندگی بسر کرنے کے توفیق نصیب ہونے کے لیے اور اس مجلس کے اجر میں مرحوم اطہر علی خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے شامل رہیں اور ان کی ایثار ثواب تک یہ مجلس پہنچنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل دنیا حالات آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں جہاں کہیں پر بھی حق اور باطل کے درمیان پیکار ہے. حق کی کامیابی اور کامرانی باطل کی نیست و نابودی کے لیے مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے صفحہ ہستی سے نابود ہونے کی نیت سے صلوات پڑھتے محمد. کائنات کے تمام مشکلات پریشانیاں ظلم و ستم کا مکمل سد باب امام زمانہ کے ظہور سے ہونے والا ہے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی نیت سے صلوات پڑھتے محمد. ماہ سفر کی تاریخیں ہیں اور آنے والے ایام میں جو بڑی مناسبت ہمارے درمیان آنے والی ہے وہ کربلا کی معصوم شہداء کی فہرست میں سے ایک شہیدہ کا ذکر ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک 4 سالہ یتیمہ مظلومہ شہیدہ کی شہادت کی مجالس آنے والی ہیں جو یہاں پر آج اسی حوالے سے اور اسی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہوا ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اسی سوال کے جواب کے لیے ساری مجلس اور گفتگو ہماری رہے گی. وہ یہ کہ 4 سال کی بچی اور جو بچے کربلا میں رہے ہیں ان کا جو کارنامہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. اگر ہم ہمارے 4 سال کے بچوں کو دیکھیں تو وہ تو بولنا بھی نہیں سیکھتے, صحیح سے انہیں بولنا بھی نہیں آتا. لیکن کربلا کے بچوں کو دیکھیں تو جو جملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جو الفاظ ان کے زبان سے نکلے ہیں, جو واقعات ہم سنتے ہیں, انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ سوال ہم جب پیش کرتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے. جب امام حسین کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا مولا اگر جانا ہے تو بچوں کو نہ لے جائیں. ان کے نگاہ میں یہ خیال تھا کہ ایک امام سخت سفر کے لیے جا رہے ہیں تو اس سخت سفر میں بچوں کی ہمراہی شاید بچوں کے لیے بھی خود
قافلے والوں کے لیے بھی مشکل ایجاد کرے تو انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ان کی معلومات کے حد کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا امام کو کہ مولا بچوں کو نہ لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں. تو امام نے جواب میں فرمایا کہ خدا تبارک تعالیٰ مجھے شہید اور ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی جتنا خدا کے نزدیک میری شہادت سے جو نتیجہ اسلام کو ملنے والا ہے وہی نتیجہ ان کی اسارت سے بھی ملنے والا ہے. تو یہ دو کڑیاں ہیں اور جو ضروری ہیں. تو ہم اس کے لیے بڑی آسان سی ایک زاویے کی طرف آپ کا ذہن لے جا کے موضوع پر آئیں اپنے. وہ یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی ہمراہی اپنے قافلے میں لے کر شروع ہی میں اعلان کر گئے کہ حسین جیت گیا ہے، حسین جیت گیا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا نہیں کہہ رہی ہے کہ حسین جیت گئے. امام حسین نے سمجھداروں کے لیے، ہوشیاروں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، تاریخ جاننے والوں کے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا سفر کی شروعات ہی بتا رہی ہے کہ میں جیت چکا ہوں. کیسے؟ آپ کی خدمت میں اس کی دلیل پیش کریں. دلیل کیا ہے؟ ہم اور آپ ادھر آئے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوں، آپ اگر بچوں کے لیے اگر یہاں پر 5% بھی خطرے کا امکان ہوتا تو آپ اپنے بچوں کو لے کے آتے؟ بچوں کو نہیں لاتے. یا اور ایک مثال دے دیں، سمجھیں آپ کے گھر میں کسی کمرے میں ایک الیکٹرک شاک ہو گیا ہے. آپ سارے احتیاطی انتظامات کر کے اندر جا کے وہ دیکھنا چاہیں گے ہوا کیا ہے، لیکن جو آپ کے گھر کے بچے ہیں ان کو کہیں گے کہ بیٹا باہر رہو یا فلاں کمرے میں رہو، آپ قریب مت آؤ. کیوں ہم بچوں کو دوسری جگہ جانے کی ہدایت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ جگہ خطرے کی والی جگہ ہے. اگر امام بارگاہ آنے کا آپ نے ارادہ کیا تو بچوں سے بیٹا تیار ہو جائے، امام بارگاہ چل رہے ہیں، بیٹا مجلس میں چل رہے تیار ہو جاؤ. وہاں پر آپ نے بچوں سے کہا بیٹا باہر رہو، قریب نہ آؤ. یہاں کے لیے آپ نے کہا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم تھا یہاں آئیں گے تو بچوں کی ہدایت ملے گی، یہاں آئیں گے تو بچوں کے لیے امنیت ہے، یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے انسان خوف کھائے. تو عزیزان محترم، انسان اپنے بچوں کو وہیں پر لے جاتا ہے جہاں انسان کو امن کا یقین ہو. حسین ابن علی نے شروعات ہی میں بچوں کو رکھ کے بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ سفر خطرہ ہے، حسین کے لیے یہ سفر امن والا سفر ہے. اب جینا اور زندگی راہ خدا میں قربان کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. یزیدی لشکر کا یہ کہنا تھا کہ جب سارے شہدائے کربلا شہید ہو گئے، تنہا تکو تنہا امام حسین باقی رہ گئے تھے. سارے کربلا کے میدان میں اگر کسی کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تو حسین تھے، جس کو پھر خدا کی طرف سے آتے ہوئے غیبی کی بھی جو خطاب آیا ہے وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ان سارے مصائبوں میں اطمینان سے بھری ہوئی ذات حسین. اگر امام کو خطرہ ہوتا تو سوال کیا ہے؟ یہ بچوں نے کربلا میں کم سن جو شخصیت آئی ہیں، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب سکینہ کے حوالے سے جناب سکینہ کے اور جناب سکینہ جیسے جو شخصیتیں گزری ہیں کربلا میں یا کربلا سے پہلے، ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بڑی تحریک کی چھوٹی سفیرہ، بڑی تحریک کی چھوٹی سفیرہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. ہم نے آج سرچ کیا، تھوڑا سا غور کیا، دیکھا حضرت آدم کی خلقت سے لے کر کربلا تک کتنے بچوں نے ایک راہ حق کے لیے جانیں قربان کی. تو کہیں پر بھی بچوں کا ذکر نہیں آیا، بس دو بڑے واقعات نظر آئے. ایک فرعون کے زمانے میں جو فرعون نے نومولود بچوں کا قتل کیا تھا موسیٰ پیغمبر کی ولادت کو روکنے کے لیے. آج ہمیں پہلی مرتبہ یہ بات پتا چلی، نمرود کے زمانے میں بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہے. نمرود کے وقت کے منجموں نے یہ نمرود کو خبر دے دی تھی کہ نمرود ابھی نزدیک میں اس علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا اس دنیا میں ولادت پائے گا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا. تو نمرود نے بھی وہی طریقہ اپنایا تھا جو فرعون نے اپنایا تھا.
تقریباً تاریخ میں 1 لاکھ نومولود لڑکوں کا قتل نمرود نے، 70,000 سے 90,000 نومولود لڑکوں کا قتل فرعون نے. یہ بچوں کا قتل ہوا ہے کسی ایک مقصد کے لیے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، ان دونوں واقعات کو وہ اپنے زاویے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب 1 لاکھ بچے قربان ہو تو ابراہیم دنیا میں آتے ہیں، جب 90,000 بچوں کو مائیں قربان کر دیں تب ایک موسیٰ اللہ عطا کرتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ حق کا ولی دنیا کو مل جائے، حق کا علمدار. یہ بچے وہ تھے جنہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، بس ایک شیطانی خیال کے نتیجے میں انہوں نے بچوں کی جانیں لے لی. یہاں پر کوئی ان کا رول کردار نہیں ہے ان کا. لیکن اور کچھ تاریخ میں بچوں کا ذکر ہے جن کا کردار ماں باپ پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا، یہ لکھا گیا ہے. جیسے جناب عمار یاسر کے بیٹے عمار یاسر اور ان کی والدہ جناب سمیہ اور جناب یاسر کو عمار کے سامنے نبی پر ایمان اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں شکنجہ کرتے رہے، تکلیف دیتے رہے، پریشان کرتے رہے، ظلم ڈھاتے رہے. جناب عمار نے دیکھ کر صبر کیا. خود عمار بھی اسی راہ میں چلتے ہوئے پھر جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. لیکن اس کی عالی مثال جو بچوں نے جان کر ارادے کے ساتھ آ کر قربانیاں پیش کی ہیں وہ اسلام کے بعد ہے. اسلام 2 شخصیتوں کا ذکر ہم نے آج دیکھا. 2 جوان بچے. نبی کریم نے یہ شرط لگائی تھی کہ جہاد واجب ہے اور کوئی بھی واجب کام انجام دینے کے لیے جو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ جو واجب انجام دینے والا ہو وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اختیار سے آ رہا ہو. یہ شرطیں ہیں. کوئی بھی کام جیسے نماز پڑھنا چاہیں، نماز 12 سال 10 سال 9 سال کے لڑکوں پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ 15 سال جو بالغ ہونے والی عمر ہے وہاں پر نہیں پہنچے ہیں. تو جہاد بھی اس لیے کہ واجب تھا. جب رسول جہاد کے لیے جاتے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ جو بھی بالغ جوان ہیں وہ آئیں. تو کچھ نابالغ بچے وہ آ کر نبی کریم کے سامنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ان کا قد 2-3 انچ بڑا نظر آئے اور رسول کہیں کہ اس سائز کے تم ہو تو آ جاؤ. یہ شوق 13 سال 12 سال کے بچوں میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اسلام سے شروع ہوا، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. 2 بچوں کا تذکرہ ہے. ایک نے نبی کریم نے اس سے جذبے کو دیکھ کر جو انگوٹھوں پر کھڑا ہوا تھا کہا کہ آپ لشکر میں آ جاؤ. عمر کم تھی، 15 سال نہیں تھے. نبی نے کہا لشکر میں آ جاؤ. جو دوسرا تھا اس نے کہا یا نبی اللہ میرا اور اس کا کشتی کروا لیں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. نبی نے کہا تو بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. تو یہ 2 بچے کم سن تھے لیکن اسلام کے لشکر میں جنگ احد میں شامل تھے. اب یہاں سے آپ آئیں کربلا میں جو تعداد بتائی گئی ہے نا 15 سال سے کم کے بچوں کی تقریباً 9 سے 10 بچے بچیاں جو شہادت پائی ہیں. اب ان کے نام اگر سرسری طور پر جلدی سے آپ کی خدمت کرتے ہیں جو مشہور ہیں جن کا ذکر آج ہونا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. جناب سکینہ کے ہم عمر جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی، اس کے علاوہ جناب عون و محمد، یہ 2 شخصیتیں. جناب عبداللہ ابن حسن، جناب قاسم ابن حسن، جناب علی اصغر، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کم عمر تھے. اب ان کا وجود کربلا میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کربلا جانے سے پہلے اگر لوگوں نے سوال کیا مولا کیوں لے جا رہی ہے، آج سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں لے کر گئے، اس لیے کہ ان کی تاثیر بتا رہی ہے کہ لے جانا امام کا کتنا ضروری تھا.
کتنا ضروری تھا. مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انجام ہونے سے پہلے سوال جائز ہے. اگر کوئی چیز انجام پا گئی ہو تو پھر سوال وہاں پر جو گنجائش سوال کی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آج سے 50 سال پہلے کوئی کہتا تھا کہ اس ملک میں مجلسیں ہو رہی ہیں, لیکن آج جنہوں نے امام بارگاہوں کو دیکھ لیا وہ کہہ نہیں سکتے کہ مجلسیں ہو رہی ہیں. جب ہو رہی ہیں تو پھر دلیل پیش کریں. ان کو کہنا ہے کہ بھائی آپ اس وقت آ جاؤ بارگاہ میں, ختم. جو ہو چکا ہے واقعہ وہااں پر ان کی تاثیر, اب ان کی جو تاثیر رہی ہے ان کم سن اور نابالغ شہدائے کربلا کی, اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے, یہ دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. انشاءاللہ یہ بات ہم آپ تک پہنچا سکیں اور آپ انشاءاللہ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. دیکھیں, ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے ولادت پانے کے بعد اس کو عمر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ نومولود ہے, یہ کمسن ہے, یہ نوجوان ہے, یہ جوان ہے, یہ ادھیڑ ہے, یہ بوڑھا ہے. اس کے عمر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. اگر اس کے صنف کو دیکھا جائے کہ کس صنف سے تعلق ہے تو سیدھے سیدھے آج پیدا ہونے والا بچہ بھی انسان ہے, جب تک وہ زندہ رہے گا انسان ہی رہے گا. ٹھیک ہے, انسان ہونے کے اعتبار سے پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان ہے. اب یہ جو انسان ہے جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا اس کے بدن میں ایک تبدیلی شروع ہوگی. بدن بڑھتا رہے گا, اس کا سائز, اس کا ہائٹ وغیرہ بڑھتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں نمو. یہ نمو کر رہا ہے. جیسے درخت نمو کرتا ہے, بیج آ گئی زمین میں, درخت بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے بچہ, چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں, ہو سکتا ہے طاقتور اور کمزور ہونے کے اعتبار سے تھوڑا طاقتور اور کمزور ہو جائے, اچھی غذا دینے اور اچھی غذا نہ دینے کی وجہ سے, لیکن جو بڑھنے والا سلسلہ اس کو روک نہیں سکتے. وہ بڑھتا ہی رہے گا, چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں, چاہے گھر والے ارادہ کریں چاہے گھر والے ارادہ نہ کریں. جتنا بچے کو بڑھنا ہے, اس کا جسم جو بڑھنا ہے یہ بڑھتا رہے گا, اس کی عمر آگے جاتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں بلوغ جسمی, کہ انسان کا جسم بڑھتا رہے. یہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, آدمی عقل رکھتا ہو نہ رکھتا ہو, پاگل بھی بڑھتا رہے گا, اچھا جو عقل والا ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا, اچھا بھی بڑھتا رہے گا, برا بھی بڑھتا رہے گا. یہ کوئی اس کے اندر حد و حصر نہیں ہے جسم کے بڑھنے کی, اور جسم کے بڑھنے کی کوئی قدر و قیمت اسلام میں نہیں ہے. انسان کا جسم کتنا بڑا ہے, اس کا ہائٹ کتنا بڑا ہے, اس کا پرسنالٹی کتنی بڑی ہے, جتنا ہم سب اپنے بدن کے حوالے سے توجہ کرتے ہیں, یہ بدن کی توجہ قبر میں 1% بھی کام آنے والی نہیں ہے. فلاں رنگ پہ فلاں ثواب دیا جائے گا نہیں ہے, فلاں ہائٹ پہ جنت دے دی جائے گی نہیں ہے, فلاں ویٹ پہ جنت دے دی جائے گی یا کوئی کامیابی وہاں پہ ملے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری جو ہماری بلوغ ہے وہ بلوغ عقلی ہے, کہ انسان کی ولادت کے بعد انسان کا ذہن صاف کاغذ کی طرح ہے. اب اس کے اندر انسان اپنی معلومات کو بڑھاتا جائے گا. ان معلومات کو بعض لوگ صرف بڑھاتے جاتے ہیں, کچھ لوگ غور کر کے بڑھاتے ہیں. جو بڑھاتے جاتے ہیں ان کی معلومات بڑھ رہی ہے, لیکن کوئی خاص عقلی تبدیلی ان کے اندر نہیں آ رہی ہے. لیکن جو لوگ اپنی معلومات کو بڑھاتے بڑھاتے غور و فکر کا بھی سہارا لے کے جاتے ہیں, یہ لوگ اپنی عقل کی عقلی بلوغ ان کے اندر آ جاتے. ہو سکتا ہے لڑکا 7 سال کا ہے, لیکن اس کے اندر عقلی بلوغ ہونے کی وجہ سے دنیا میں انقلاب کر دے, اس لیے کہ اس کے اندر اس کی عقل کیا ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے. عقل کے بالغ ہونے کی نشانی جو آسان بتائی گئی ہے, کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے, جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہے, اگر اس کو اس کے مقصد میں صحیح استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کیا ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے. عقل انسان کی بالغ ہو جاتی ہے. اگر انسان کی عقل بالغ ہو جائے, پاکستانی کا نام ہے یہ, آپ ضرور جانتے ہیں, اقبال مسیح, ایک لڑکا جو شاید 8-9 سال کا, جس کے گھر والوں نے
کھانے پینے کی مجبوری کی وجہ سے اس کو کسی کمپنی کو بیچ دیا. اب ایک کمپنی لے کر گئی, کپڑا گوندنے والی یا کارپیٹ بنانے والی کمپنی تھی, بہت زیادہ ان سے کام لیتے تھے. اسی عمر کے بچے تھے جو سارے وہاں پر اندر کام کرنے والے انڈر گراؤنڈ میں. اب اس نے اندر بیٹھے بیٹھے اقبال مسیح نے ایک خیال شروع کیا کہ اتنے سارے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, ان کے لیے کوئی راہ نجات ڈھونڈنی چاہیے. وہ بچوں کو ایک کر کے دیوار پار کروا کے باہر لے آ کے گلی میں پروٹیسٹ کر دیا کہ بچوں سے کام لینا جائز نہیں ہے, بچوں کے حق کو دیا جائے. اب یہ میڈیا میں آ گیا. اس کے بعد اتنا ہر ملک اس کو مہمان کے طور پر بلا رہا تھا, جبکہ عمر تھی 7-8 سال کی. اس نے کیا کام کر دیا؟ دوسرے بچوں میں اس میں کیا فرق تھا؟ وہ بھی 7 سال کے تھے, یہ بھی 7 سال کے تھا, یہ بھی 7 سال کا تھا, لیکن انہوں نے اپنے عقل کو محدود رکھ لیا تھا. اس نے اپنے عقل کو بالغ کر لیا تھا. جہاں پر انسان کی زندگی میں بلوغ عقلی آ جائے, وہاں پر انسان معمولی لوگوں سے ہٹ کر کچھ کام کرے گا. اور تیسرا ایک اور بالغ ہونا ہے جو بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, وہ ہے بلوغ شہودی. یہ بلوغ شہودی انسان خدا, دین اور قیامت پر جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کے اندر بلوغ شہودی مضبوط ہو جائے گی. اب یہ بلوغ شہودی جس کے پاس آ جائے وہ انسان کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی فہرست میں آ جاتا ہے. بلوغ عقلی کے ساتھ بلوغ شہودی. جب امام کے سوالات اور ان بچوں کے جو جوابات ہیں, شاید انسان کی عقل حیران ہو جائے. کون ایسے جوابات دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو بلوغ شہودی کو پہنچ گیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام ہر طرح کے بلوغ کی معراج پر ہیں. امام نے جو انتخاب کیا ہے کربلا کے لیے وہ سن دیکھ کر نہیں کیا ہے. امام نے عمر دیکھ کر کربلا کے لیے انتخاب نہیں کیا ہے. امام نے یہ دیکھا ہے کہ کون ہے جو بلوغ شہودی کو پہنچ چکا ہے, جو بلوغ شہودی کو پہنچ گیا ہے اس کو امام نے دعوت دی ہے. اب جو بلوغ شہودی کو پہنچ جائے وہ میرا تیرا یہ وہ ذکر نہیں کریں گے, وہ سب ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے. یہ بات ہم نے انڈیا کے مجلس میں ذکر کی تھی, آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ بات. کربلا کے شہداء ہیں 72. 1 محرم سے 10 محرم تک ہم نے کتنے شہداء کا ذکر کیا؟ کتنے شہداء کا؟ 7-8 شہداء کا. دوسرے شہداء کے نام بھی نہیں معلوم ہم کو بہت ساروں کے. حقیقت ہے بھائی, کربلا کے ماننے والے ہم ہیں, ممبر پر آنے والے. اگر ہم ہی سے پوچھ لیا جائے مولانا صاحب ممبر پہ بڑے 72 شہداء کے نام نہیں بتا سکتے, ہم نہیں بتا سکتے. اب جو دوسرے شہداء جن کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے, اگر ان کو اللہ حیات دے دے, اے شہداء کربلا اب جائیں بسم اللہ دنیا میں, وہ آئے دیکھیں کہ بھائی ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ, وہ راضی رہیں گے ناراض رہیں گے؟ بھائی ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. اگر ناراض ہونا ہے تو لکھ کر رکھ لیں یہ بات, امام حسین کربلا ہی نہ لے جاتے ہیں. جو ان چیزوں سے بلند چلا جاتا ہے کربلا میں ان کی جگہ ہوتی ہے. جو ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں کربلا ان کی جگہ نہیں ہے. کربلا ان کی جگہ نہیں ہے. رہبر معظم کا جملہ یہیں پر ہم نے شہید کا ذکر کیا تھا. رہبر نے فرمایا کہ عزاداری محرم شہد کی طرح ہے. شہد جس طرح سے انسان کی بیماریوں کو دور کرتی ہے, عزاداری بھی بیماریوں کو دور کرے گی, لیکن شرط یہ ہے شہد میں ملاوٹ نہ ہو, عزاداری میں ملاوٹ نہ ہو. بغیر ملاوٹ کے عزاداری اگر کی جائے تو انسان کو پھر ترقیاں ہی ترقیاں ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جن بچوں کا انتخاب کیا, اب یہ بچے جو آئے ہیں, ہم نے آج ایک چھوٹی سی تحقیق کی آپ کے علم میں اضافے کے لیے. چھوٹی سی تحقیق کی آج ہم نے کہ کبھی کبھی ہم اور آپ اگر دیہاتوں میں جائیں, کھیتیوں میں جائیں, جہاں پر کوئی بھی زراعت کوئی بندہ کر رہا ہے, کچھ زمین ایک ہے, کسان ایک ہے, سیجا پانی ایک وقت میں ہے, سب کچھ برابر ہے. 80% درخت طاقتور ہو جاتے ہیں, 20% درخت
کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ درخت زمین سے ہی نہیں نکلتے. تو تحقیق جو تلاش کیا ہم نے، سارے امکانات کے مہیا رہنے کے باوجود بھی کچھ دانے جو پروان نہیں چڑھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 میجر وجہ بتائی گئی. پہلی وجہ کہتے ہیں کہ ہر دانے کے درخت بننے کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک فصل ہوتی ہے. آج اگر ہمارے علاقوں میں چلے جائیں، شاید آم کا سیزن ختم ہو گیا یا ختم پہ ہے، ایک 15-20 دن کے بعد آپ پورا علاقہ بھی ڈھونڈ لیں، نہ وہ آم کے درخت میں پھول نظر آئیں گے ہم کو، نہ پھل نظر آئیں گے. کیوں؟ موسم ختم ہو گیا. ابھی آپ اور ہم اس لیے کہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جب وہ آم کے درخت ہوتے ہیں اب ایک فصل تک معمولی سے رہتا ہے، لیکن جیسے ان کا موسم آ گیا، نئے نئے پتے کھلنے شروع ہو گئے، نئے نئے پھول آنے شروع ہو گئے. یہ جو بڑھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے بڑھنے کا موسم کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا ہے. جو بیج ہوتی ہے نا، تحقیق کر کے کسانی کرنے والے ماہرین نے بتایا ہے کہ جب اگر بیج کو موسم سے پہلے زمین میں ڈال دیں، بو دیں زمین میں اس کو موسم سے پہلے، کہتے ہیں کہ بیج زمین کے اندر جا کے سو جاتی ہے، اس کے اندر جو بڑھنے کی، اس لیے کہ اس کا موسم نہیں آیا ہے. جیسے ہی اس کا موسم قریب آئے گا وہ بیدار ہو جائے گی، بیدار ہو کر اپنا سر اٹھا کے باہر نکلنا شروع ہو جائے. کہتے ہیں کہ 99% دانے وہ موسم میں جگ جاتے ہیں، لیکن 1% دانے سوئے ہی رہتے ہیں یا دیر جگتے ہیں. جو دیر جگے وہ کمزور درخت ہو جاتے ہیں، جو نہ جگے وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ زمین ہی میں دفن ہو جاتے ہیں. یہ ایک پہلا میجر ریزن. دوسرا، فصل سے پہلے جو انڈا ڈال دیا گیا یا موسم میں ڈالا گیا تو کچھ فنگلز آتے ہیں وہاں پر حملہ کرنے کے لیے. وہ فنگلز آ جائیں تو وہ اندر سے بڑھنے کی طاقت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. یہ 2 میجر ریزن ہیں جس سے بیج سر اٹھا کر درخت نہیں بنتا. تو کیا ہے؟ پہلا کہ وہ بیج کے اندر سوئی ہوئی طاقت جاگنے میں دیر کر دے یا نہ جاگے، سر اٹھا نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، یا فنگلز آ کر حملہ کر دیں اور اس کو اپنے آپ کا بچاؤ نہ کر سکے، تب جا کر وہ بڑھ نہیں سکتا. ہم بھی اگر اسلام اور ان عزاداری کے حوالے سے ترقیوں میں ہماری رکاوٹ آ رہی ہے تو یہی 2 ریزن ہے. یا تو ہم سوئے ہوئے ہیں یا دیر جاگ رہے ہیں، یا یہ کہ باہر کے دشمنوں کے فنگلز انفیکشنز جو ہے ہمارے اندر آ رہے ہیں. کل جمعہ کے خطبے میں جو مومنین حاضر تھے ہم نے ذکر کیا، کل کی تاریخ جناب زید شہید کی شہادت کی تاریخ تھی. جناب زید شہید نے جب اعلان قیام کیا تو عراق کے 20,000 لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ تیار ہو گئے، وہ موسم بھی آ گیا، تیار ہو گئے درخت بننے کے لیے. اب ایک فنگل انفیکشن آیا. یزید نے 4-5 لوگوں کو اندر بھیج کے کہا کہ اسی لشکر میں جا کر خلفاء کا نام لے کے لعنت کرو. تو وہ اندر آئے، انہوں نے خلفاء کا نام لے کر لعنتیں کی. زید چیختے رہے ان کے سامنے کہ بھائی آپ کا یہ کام میرے قیام میں رکاوٹ ڈال دے گا، لوگوں میں کنفیوژن ہو جائے گا. تو ابھی یہ نعرہ لگ کر جناب زید کا یہ مسئلہ آیا ہی تھا، خود لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا. کہا کہ زید آپ تو کھل کر یہ لعنت نہیں کرتے. آپ یہاں پر آ گیا وہ انفیکشن جو انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ ترقی کی راہوں کو. اب ایک تو 2 حصوں میں بٹ گیا. اس کے بعد جو اندر تھے، یزید نے کسی ایسے بنی امیہ کی حکومت ایک ایسے کو بھیج دیا جو آ کر اسی طرح کا طریقہ اور اس نے اپنایا جو کوفے میں جناب مسلم کے وقت کیا تھا. 20,000 لوگوں نے جو سر پہ کفن باندھ کر حمایت اور مدد اور نصرت کا اعلان کیا تھا، جب سارے فلٹر ہو گئے تو 220 بچ گئے. 20,000 کا نمبر اور 220 اگر پرسنٹیج ملا ہے بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. یہ ہمیشہ ہوگا، یا تو دیر اٹھیں گے یا تو نہیں اٹھیں گے یا تو فنگل انفیکشن کے شکار ہو جائیں گے. ان تینوں سے بچیں گے تو حور بنیں گے، ان تینوں سے بچیں گے تو حبیب بنیں گے، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو شہدائے کربلا میں ہمارا شمار ہوگا. یہ جو زیارت میں ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یہ ایک اظہار
حسرت نہیں ہے بلکہ اعلان جہاد اور اعلان نصرت ہے کہ ہم خواب غفلت میں نہیں ہیں, ہم جاگے ہوئے ہیں اور زمانے کے حالات سے بیدار ہیں. کوئی انفیکشن بھی ہم اپنے اندر آنے دینے کے لیے تیار نہیں. تب جا کے 12ویں امام کے لشکر میں آ کر ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. ایک بہت پیاری سی آزمائش اسی تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دانا یہ درخت بننے کی لیاقت اور قابلیت رکھتا ہے یا نہیں, بہت ہی سادہ اور معمولی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو کسی پانی میں دانے کو ڈال دیں. اگر دانا اتر گیا اندر تو سمجھ جائیں کہ یہ درخت بن سکتا ہے. اگر دانا پانی کے اوپر ہی رہ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس دانے میں درخت بننے کی قابلیت نہیں ہے. عزیزان محترم, میرے سمیت یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, اگر حسینیت دل میں اتر جائے تو ہم حسینی درخت بن سکتے ہیں. اگر صرف اوپر اوپر تیرتے رہیں. محرم کو یہاں سے سنا, ادھر سے چھوڑ دیں, اندر آئے بارگاہ میں, مومن باہر نکلے. اگر یہ کام ہم نے کیا تو مولا حسین کہیں گے کہ یہ درخت بننے کے قابل نہیں, درخت بننے کے قابل نہیں. درخت بننے کے لیے سائنس کہتی ہے کہ دل میں اترے تب جا کے درخت بنے گا. اگر حسینیت اور حسین کا پیغام دل میں اتر جائے تو پھر یہ درخت بن سکتا ہے, ورنہ درخت بننے والا نہیں ہے. کمی وہاں پر نہیں ہے, کمی یہاں پر ہے کہ ہمیں یا تو جلدی بیدار ہونا چاہیے یا تو وہ انفیکشن سے بچنا چاہیے, تب جا کے یہ. تو 3 جلدی سے وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کریں اور انشاءاللہ بات کو اختتام پر لے جاؤ. مسائل رکھتے مسائل. بچوں نے جو شہادت پیش کی ہے اور بچوں کے اندر جو طاقت آئی ہے اس کی 3 وجہ بتائی گئی ہیں. پہلی وجہ گھریلو تربیت. گھریلو تربیت بہت زیادہ ضروری اور مہم ہے کہ ہم کیا کیا کہہ کے بتا رہے ہیں. ہم اپنے علاقے میں یہ بات کہا کرتے ہیں, مائیں کبھی کبھی یہ سننے میں آیا ہمارے کانوں میں, ہم نے بھی دیکھا کہ بیٹا فلاں جگہ جاؤ فلاں چیز تبرک میں بٹ رہی ہے, فلاں جگہ جاؤ فلاں چیز تبرک میں بٹ رہی ہے. ہم نے کہا کہ ماؤں آپ سے خدا کے لیے گزارش ہے, یہ نہ کہہ کے بھیجو کہ فلاں جگہ فلاں چیز بٹ رہی ہے, یہ کہہ کر بھیجو بیٹا جاؤ حسین زندگیاں بانٹ رہے, بیٹا جاؤ حسین نجاتیں بانٹ رہے. جب آنے کا خیال ہی مادی ہو جائے, العیاذ باللہ نعوذ باللہ, مولا حسین سے معافی چاہتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا یہ چل رہا ہے. اگر مجلس میں خاص تبرک ہے تو تعداد بڑھ جائے گی, تبرک کچھ معمولی ہے تو آنے والوں کی شرکت کرنے والوں کا نمبر بھی جو ہے گھٹ جائے گا. اب ایک نئی نئی مصیبتیں آ گئی ہیں, جب تک مجلس ہو رہی ہے کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, جیسی مجلس ختم ہو گئی وہ اندر آ گئے. ہم نے یہ بات اپنے علاقے میں کہی تھی کہ جمعہ کی نماز جو مومنین پڑھتے ہیں 2 شرطیں ہیں. ایک تو خطبہ سننا ہے, خطبے کے بعد جو مسئلہ نماز ہے اس میں شرکت کرے تو جمعہ صحیح ہوگی. اگر کوئی بغیر خطبہ سنے کے نماز جمعہ پڑھ لے تو اس جمعہ صحیح نہیں, اس کو ظہر پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے مجلس اور مجلس کے بعد کا مسئلہ خطبہ اور نماز کی طرح ہے. جس طرح سے خطبے کے ساتھ وہ مسئلہ مکمل ہوگا, یہاں پر بھی ذکر کے ساتھ دوسرے مسائل کیا ہو جائیں گے, یہ مکمل ہوں گے. صرف ایک حصے کو لے لیں ہم دوسرے کو چھوڑ دیں تو یہ پھر مکمل ذکر نہیں ہوگا. تو یہ پہلی بات گھریلو تربیت. دوسری بات جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے, جو کربلا میں آئے تھے, اسلام نے جو کام کیا وہ انسانوں میں ایک لیڈر کی محبت ڈالنے کے بجائے ایک نبی کی محبت کو دل میں ڈالا ہے. یعنی ابھی کیا ہے, ہم اور آپ جس ملک میں زندگی کر رہے ہیں ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن ہمارے کسی خاص لیڈر کے مرنے پر ہم کتنا افسوس کریں گے. کسی بھی لیڈر کے مرنے پر افسوس ایک ہوگا, جیسے اپنوں جیسا احساس ہوتا نہیں ہوگا. وجہ کیا, اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا نہیں سمجھا اور اس نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا سمجھے. جب دونوں طرف سے کمی رہ جاتی ہے تو ایک ظاہری رابطہ تو رہ جائے گا, دلی رابطہ نہیں رہے گا. تو دلی رابطے کے لیے انسان اپنی محبت سامنے بتائے, آدمی سامنے احساس کرے. حسین نے ایسی محبتیں بتائی تھی
اور سامنے والوں نے جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے ایسی محبتوں کو انہوں نے احساس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب مسلم کے بچوں کا یہ ذکر ہے, جناب مسلم کے بچوں کو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا آپ کے بابا نے شہادت پیش کر دی ہے, میں راضی ہوں ماں کو لے کر چلے جاؤں مدینہ. تو بچوں نے کہا کہ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں, ہمارا سب کچھ تو وقت کا امام یہاں پر ہے, ہم نہیں جائیں گے. یہ کون کہہ سکتے ہیں بچے؟ جو بچوں نے امام سے وہ محبت دیکھی ہو, وہ رابطہ دیکھا ہو. تیسرا جو ابھی ہم نے عرض کیا وہ یہ کہ ایمان اور عقیدہ موت کے بعد کی زندگی پر اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے طے کر لیا تھا اگر یہ مختصر زندگی ہم قربان کر دیں گے تو یہ بے مثال زندگی ہم کو ملنے والی ہے. جب انسان کو اس بات پر مکمل ایمان ہو جاتا ہے تب جا کر کربلا میں امام حسین کے ساتھ آ سکتا ہے. کل جمعہ کے خطبے میں یہ بات ہم نے عرض کی کہ جب امام مکے سے نکل رہے تھے اور امام نے اعلان کیا کہ میں جا کس مقصد سے رہا ہوں اور میں کون ہوں, سارا تعارف کروا کے جب امام نکلے ہیں تو امام کے ساتھ مکے سے آنے والوں کی تعداد 4000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. 4000 کے لگ بھگ لوگ امام حسین کے ساتھ دینے کی نیت سے لبیک کہہ کر امام کے ساتھ ہو گئے. ایک مقام پر پہنچے, مقام ثعلبیہ. مقام ثعلبیہ میں ایک کوفے سے آنے والا بندہ امام سے ملاقات کیا. امام نے کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ مولا آپ تھوڑا سا سائڈ میں آ جائیں, کنار آ جائیں, تنہائی میں بتاؤں گا, اس لیے کہ حالات بڑے نازک ہیں. امام نے فرمایا کہ حسین کوئی چیز چھپا کے بتانا نہیں چاہتا, جو بھی ہے سامنے, جو بھی ہے سب کے سامنے بتاؤ. اس نے 2 پیغام دیے. مولا کوفے کے حالات جو میں نے دیکھے, دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. قلوبہم لکا وسیوفہم علیکا, دل میں آپ ہیں, آپ پر ہر چیز محبت آپ کے ساتھ ہے, لیکن جب دنیا ٹکرا جاتی ہے تو تلواریں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے. مولا اس نے شارٹ میں کہہ دیا دل آپ کے ساتھ, تلواریں آپ کے خلاف. سب نے سن لیا. دوسرا پیغام, مولا جب میں آ رہا تھا کوفے سے, نکل رہا تھا کوفے سے, مسلم کے جنازے کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا. جیسے ہی 4000 کے قریب کی تعداد نے اس میسیج کو اس کوفے سے آنے والے کو سنا, 3500 سے زائد لوگ واپس ہو گئے. 3500 سے زائد لوگ واپس ہوئے ہیں وہاں سے. امام کا خداحافظ کہہ کر مولا ہم ساتھ دینا نہیں چاہتے, ہم جان گنوانا نہیں چاہتے, ہم مرنا نہیں چاہتے. یہ کون تھے جن کو قیامت اور آخرت پر یقین نہیں تھا؟ تو ہم کہتے ہیں جن کے ایمان اور عقیدے کمزور ہیں وہ حسین تک آئیں گے, کربلا نہیں آئیں گے. کربلا آنے کے لیے انسان کے پاس وہ جناب سکینہ جیسا عقیدہ ہونا چاہیے, جناب اون محمد جیسا عقیدہ ہونا چاہیے, جناب قاسم جیسا عقیدہ ہونا چاہیے, جو یہ جواب دیں مولا راہ حق میں شہادت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ بلوغ عقلی کے ساتھ وہ بلوغ شہودی تک آدمی پہنچ جائے. الحمدللہ امیر المومنین کا یہ قول ہے کہ میرے چاہنے والے بڑے ہوشیار رہتے ہیں. شیعتنا یا اس طرح کے قیس بڑے چالاک ہوتے ہیں. عقل کی بلوغ عقلی ہمارے پاس ہے. اب اس بلوغ عقلی کو بلوغ شہودی تک لے جانا ان مجلسوں کا ایک وظیفہ ہے جو ہم یہاں پر آ رہے ہیں بلوغ شہودی کے لیے. آج کے اتنے سخت دور میں بھی ہمارا یہاں پر حاضر ہونا, جانتے ہوئے ساری دنیا کے حالات کو, یہ بلوغ عقلی کی نشانی ہے. اگر بلوغ عقلی نہ ہوتی تو یہ شرکت نہ ہوتی ہماری, لیکن اگر اسی بلوغ عقلی کو بلوغ شہودی تک پہنچا دیں تو آخری امام کے لشکر کے ایک عضو بن جائیں گے. اور جس طرح سے کربلا والے کامیاب ہوئے ہیں, یا لیتنا کننا معکم فنفوزا, کاش ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آج 3 صفر المظفر جس بی بی کی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, کربلا کی سب سے مظلوم اور دردناک مصائب جس بی بی کا ہے, ان شخصیتوں میں سے ایک ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. پتہ نہیں شام میں وہ کیا گزر گئی جناب سکینہ کے ساتھ, جس سکینہ نے کربلا برداشت کر لی,
جس سکینہ نے کوفہ برداشت کر لیا، جس سکینہ نے کوفے سے شام تک کا راستہ برداشت کر لیا، وہ سکینہ قید شام 4 دن برداشت نہ کر سکی۔ 4 دن جناب سکینہ قید شام میں نہ رہ سکے۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کو مصائب کہاں زیادہ ہوئے، دکھ کہاں پہنچا؟ تو امام نے فرمایا شام میں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، یہ ساری شہادتیں تو کربلا میں تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ کربلا میں ہمارے جسموں کو دکھایا گیا، شام میں ہماری روحوں کو تکلیف دی، شام میں ہماری روحوں کو تکلیف دی۔ پھر امام نے کچھ مصائب خود ذکر فرمائے، چوتھے امام کی زبان سے کچھ چوتھے امام نے مصائب ذکر فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم شام کی سرحد میں داخل ہوئے، ظالموں نے ہمیں لے جا کے ایک ایسی جگہ پر رکا دیا جہاں غلاموں کو خریدا بیچا جاتا، سید زادوں کو، اولاد نبی کو۔ لیکن کسی سفر میں صرف ہم اپنے مرد رہے نا، مرد سارے مشقتوں کو بھی برداشت کر لے گا، اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی بہن یا پھوپھی آ جائے اس کا سفر 2 بھر ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پھوپھی کی عزت برقرار رہے، بہنوں کا پردہ برقرار رہے، ہائے سید سجاد کی غربت۔ امام نے فرمایا ہمیں بردہ فروشوں، غلاموں کے مقام پر رکھا گیا جہاں باہر سے شام کے بازار میں، دمشق کے بازار میں غلام آتے تھے اور لوگ آ کر وہاں سے خرید کے جاتے تھے۔ جب ہم کو وہاں پر رکھا گیا تو ایک بندہ آیا، ایک انسان آیا غلام خریدنے کی وجہ سے، اس کی نگاہ میری بہن سکینہ پر، اس نے سوال کر لیا کیا کہ یہ بچی کوئی میں کنیزی میں لے سکتا ہوں؟ اللہ امام نے فرمایا میرا دل پھٹ گیا یہ جملہ سن کر کہ حسین کی بیٹی کو کنیزی۔ امام نے فرمایا جب مرحلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، ظالموں نے ہمارے دلوں کو اور زیادہ رنج دینے کے لیے یہ حکم دیا گیا جتنے سر اندر جا چکے ہیں دربار یزید میں ان کو واپس بلایا جائے، جس ماں کا بیٹا جو ہے اس کا سر اس کے سامنے رکھا جائے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ام لیلہ کے سامنے اکبر کا سر رکھ دیا، فروا کے سامنے قاسم کا سر رکھ دیا گیا، رباب کے سامنے اصغر کا ننھا سا سر رکھ دیا گیا، سارے بیویوں کے ورثاء کا سر سامنے رکھا گیا۔ بی بی فرماتی ہے میرے سامنے ایک طرف عباس کا سر، ایک طرف حسین کا سر رکھا گیا۔ بس اگر سر ہمارے سامنے ہوتے تو ہم اپنے ورثاء سے بات کرتے ہوئے اپنا دل ہلکا کر لیتے۔ ظالم شام کے قریب اور شام میں داخل ہونے کی خوشی میں جن نیزوں پر سر تھے ان نیزوں کو اچھالا کرتے تھے۔ کبھی میری آنکھوں کے سامنے عباس کا سر گر جاتا تھا، کبھی حسین کا سر گر جاتا تھا۔ قیامت مجھ پر یہ ہو گئی جب ظالم نے سر اٹھایا، حسین کے چہرے سے نیا خون چہرہ حسین سے تازہ خون نکلنے لگا۔ امام فرماتے ہیں پھر ہم کو اس گلی اور اس علاقے سے گزارا گیا جو یہودیوں کا علاقہ تھا، اور داخل کر کے جیسے ہم اندر آئے ہیں یہ اعلان کیا گیا سارے علاقے میں، جس کو خیبر کا بدلہ لینا ہے، جس کو خندق کا بدلہ لینا ہے، جس کو بھی رسول کے ساتھ کی جنگوں کا بدلہ لینا ہے، ان کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ امام سجاد فرماتے بس یہ اعلان ہونا تھا، جتنے لوگ تھے سارے چھتوں پر نظر آنے لگے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں ریت تھی، کوئی ہاتھ، امام فرماتے ہیں کہ کوئی ہاتھ خالی نہیں تھا۔ امام نے فرمایا جو چاہ رہا تھا وہ ہم پر پھینکتا رہا۔ ہائے امام سجاد
اتنا ہم پر برسائے پتھر اور لکڑیاں کہ پتھر برسانے والے تھک کر بیٹھ گئے تھے. اندازہ لگائے پتھر پھینکتے پھینکتے امام فرماتے ہیں کہ لوگ تھک گئے تھے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جس منزل سے ہم کو گزارا گیا مقصد یزید کا دربار تھا. جب ہم اندر داخل ہوئے دروازے کے، جو حضرات گئے ہوئے ہیں خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں بی بی سکینہ کی شہادت کے مجلس ہے، خدا تبارک تعالی ہم سب کو جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرمائے. انشاءاللہ جناب سکینہ کے روزے میں امن برقرار رہے. انشاءاللہ زائرین کے لیے جناب سکینہ اور جناب زینب کے روزے کی زیارت کی راہ ہموار ہو جائے. جو ظالم وہاں پر سلطنت میں بیٹھے ہوئے خدا جناب سکینہ کی یتیمی اور مظلومی کے صدقے اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت عطا کرے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو جلد از جلد ان ظالموں کو، ان کے سرگنوں کو، ان کے حامیوں کو، ان کے ناصروں کو نیست و نابود فرمائے. جو حضرات گئے ہوئے وہ جانتے ہیں جو دمشق میں جو بازار ہے، بازار شام، اس کے داخل ہونے اور دربار یزید کو پہنچنے، ہم تو نہیں گئے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں بہت کم فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. فاصلہ شاید 5-10 منٹ میں انسان طے کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اب یہ 5-10 منٹ کا جو راستہ تھا، امام سجاد فرماتے ہیں صبح کی اذان ہو رہی تھی، ہم نے چلنا شروع کیا، جب نزدیک پہنچے ہیں تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اتنا ہمیں گلی میں گھمایا گیا. مولا کیا قیامت ہو گئی. کبھی شعلے برساتے تھے، میرے سر پر ایک شعلہ گر گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں شعلہ بجھا نہیں سکتا تھا. پھوپھی اماں میرے سر کو دیکھتی تھی، پھوپھی مجھے دیکھ کر رو رہی ہے، میں پھوپھی اماں کو دیکھ کر رو رہا ہوں. اسی اثنا میں ایک چاہنے والا قریب آیا، مولا اجازت ہو تو امامے کی آگ بجھا دوں. امام نے کہا جلد کر بجھا دے. جب اس نے امامے کی آگ کو بجھا دیا تو کہنے لگے امام جب اتنا ہی کام تو نے ہماری محبت میں کر دیا ہے، 2 اور کام کر دے. مولا حکم فرمائے میں کیا آپ کے لیے خدمت کر سکتا ہوں. امام نے کہا تیری جیب میں کچھ پیسہ ہے؟ جی مولا کچھ پیسہ ہے. کہا مولا کروں کیا؟ یہ پیسہ لے جا کر جس نے میرے آقا میرے بابا حسین کا سر اٹھایا ہے اس کو دے کر کہتے کہیں دور چلا جائے تاکہ دیکھنے والوں کی نگاہ بابا کے سر پہ، میری پھوپھی اماں پر نگاہیں نہ جائے. مولا دوسرا خدمت کا موقع، دوسری بات کیا ہے، دوسرا حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو تیرے سر پر کپڑا ہے جس کو امامے کی شکل میں تو نے باندھا ہے اس کو کھول دے، میں تھوڑا سر جھکا دوں گا، یہ زنجیر اٹھا کر نیچے رکھ دینا. زنجیر گرم ہو رہی ہے، میری گردن میں بڑی تکلیف. چاہنے والا کہتا ہے مولا کے حکم کے مطابق میں نے زنجیر اٹھا کر کپڑا رکھنا چاہا. چاہنے والا کہتا ہے میری نگاہوں نے قیامت خیز منظر دیکھا. جب میں نے زنجیر اٹھائی تو امام کی زنجیر ہڈیوں سے مل لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.